سرسبز و شاداب ہوں گے، ان چہروں کے اوپر تازگی ہوگی، الی ربھا ناظرہ، اپنے رب کی طرف وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اس صورت میں سنایا جو شروع کہاں سے ہوا تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، اسی کے بیچ میں یہ منظر اللہ نے دکھایا۔ یہ قرآن کا کمال ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی مضمون کو لمبے طور پر نہیں بیان کرتا ہے، بیچ بیچ میں آخرت کا، قیامت کا، محشر کا، جنت کا، جہنم کا ذکر کرتا ہے تاکہ اس کام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق ہو جائے۔ فرمایا اگر دعوت کا کام کرو گے تو اس دن سرخروئی نصیب ہوگی۔ کس دن؟ جس دن وجوہ یومئذ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہو جائیں گے۔ تبیض وجوہ، کچھ چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے کالے ہو جائیں گے۔ اس دن دعوت کا کام آئے گا، اور جس کو اللہ یہ نصیب فرمائے گا اس کا چہرہ سفید ہوگا، اس کا چہرہ چمکتا ہوگا، اور دوسرا چہرہ ایک مقام پر فرمایا اس کے چہرے سیاہ ہوں گے اور آنکھیں پیلی پڑ گئیں، آنکھیں نیلی ہو رہی ہوں گی، اور آپس میں یتخافتون، چپکے چپکے باتیں کر رہے ہوں گے، اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ یار جس زندگی کے لیے ہم نے اس آخرت کو برباد کیا وہ زندگی تھی کتنی؟ ایک کہے گا، بولے گا یار 10 دن تھی، دوسرا کہے گا 10 دن بول اتنا تھوڑا تھا۔ پھر جو سب سے زیادہ ذہین ہوگا، امثلہم طریقہ، جو ان میں زیادہ ماہر ہوگا حساب لگانے کا، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا مجھے تو لگتا ہے کہ ایک دن پورا یا دن سے تھوڑا کم، ایک دن پورا یا دن سے تھوڑا کم۔ اور ایک مقام پر بیان فرمایا سورہ مومنون کے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ بولو تم کتنے دن رہے تھے دنیا میں؟ جس دنیا کے لیے تم نے اس آخرت کو برباد کیا، جس کے پیچھے دوڑتے رہے اس آرام کے لیے اور اس کو برباد کیا، وہ دنیا تھی کتنی؟ تو لوگ کیا جواب دیں گے؟ وہاں بھی جواب ہے، لوگ کہیں گے خدا آدھا دن رہے یا پورا دن رہے، اور سچ بات یہ ہے کہ ہمیں تو کچھ یاد ہی نہیں رہا کتنے دن رہے۔ فاسأل العادین، تو حساب کتاب کرنے والے فرشتوں سے پوچھ لے کہ ہم کتنے دن رہے تھے، اور لاسٹ فیصلہ کیا کریں گے؟ عشیۃ او ضحاہا، کہیں گے نہیں یار پورا دن بھی نہیں، آدھا دن بھی نہیں، یا تو صبح کو تھوڑی دیر رہے تھے دنیا میں یا شام کو تھوڑی دیر رہے تھے دنیا میں، اتنی تھوڑی سی زندگی تھی ہماری، مگر اس کے لیے ہم نے اس آخرت کو برباد کیا۔ جب اللہ اس کام کو کرتا ہے تو فرمایا آخرت کی یاد نصیب ہوتی ہے، پھر موت کی تیاری نصیب ہوتی ہے، پھر انسان کو تقویٰ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرے ساتھیوں، میرا ارادہ تقریر کرنے کا نہیں تھا، نہ درس دینے کا، میں آپ کو یہ واقعہ سنانا چاہ رہا تھا، اور اپنی ذمہ داری اور ہم سب کی کیا ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کے دن آپ کا کوئی کلیگ ہے وہ بھی آپ سے پوچھے گا، اے خدا اگر یہ مومن ہے اور یہ جنت میں جانے کا مستحق ہے تو میں بھی مستحق ہوں، اس لیے کہ یہ ساری زندگی میرے ساتھ رہا، مگر مجھے تو اس نے کبھی سچے دین کی دعوت نہیں دی، اور اس نے دی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ خود عمل کرنا نہیں چاہتا تھا، یہ ساری زندگی ڈرتا تھا کہ اگر میں اس کو بولوں گا کہ تو دین والا بن جا تو یہ بولے گا تو بن گیا ہے، تو مجھے شرم آئے گی، میں کہوں گا میں تو بنا نہیں ہوں، تو پھر میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ بلکہ اتنا نہیں، جو آدمی پاس سے گزرا کسی کے اور جس سے بڑی مختصر سی ملاقات ہوئی، وہ بھی قیامت کے دن شکایت کر سکتا ہے کہ اے اللہ یہ میرے ساتھ رہا چند لمحہ لیکن اس نے مجھے دین کی دعوت نہیں دی۔ جنت میں جانے والوں اور جہنت میں جانے والوں کا جو قرآن پاک نے آپس میں مکالمہ پیش کیا نا کہ ان کی ملاقات تو نہیں ہوگی لیکن آمنے سامنے وہ باتیں کریں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، باتیں کریں گے۔ اس میں ایک جگہ اس آدمی کا بھی ذکر آیا جو بے دینی کی دعوت دیتا تھا، تو دین والا اس کو پوچھے گا کہ یار تو بڑا کافی موٹا آدمی تھا، دنیا میں تیرا نام بھی کافی بڑا سمجھا جاتا تھا، تو ادھر کیسے پہنچ گیا؟ تجھے تو بڑا روشن خیال سمجھتے تھے، بہت اونچے درجے کا آدمی سمجھتے تھے، تو ادھر جہنم میں کیسے پہنچ گیا؟ اور پھر وہ کہے گا کمبخت، تو دنیا میں مجھے کہا کرتا تھا کہ یار تو بھی اتنا بیوقوف ہے کہ مانتا ہے کہ مر کے پھر زندہ ہوں گے، پھر خدا کی عدالت لگے گی، پھر وہاں جواب دینا ہے، تو
سچ مانتا ہے اس کو؟ فرمایا دیکھ اب سچ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اللہ تیرا شکر، اگر میں تیری بات مانتا تو آج تیرے ساتھ جہنم میں ہوتا۔ اگر جنتی یہ بات کہہ سکتا ہے تو جہنمی بھی تو کہہ سکتا ہے کہ اللہ اگر یہ بندہ تیرا جنت کا مستحق ہے مگر ساری زندگی میرے ساتھ رہا مگر مجھے اس نے کبھی بھی دین کی دعوت نہیں دی، اور اوپر سے اللہ تعالیٰ کا نظام اور نہیں معلوم اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیچ بیچ میں نا شفٹ کرتا رہتا ہے۔ شفٹ کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جب ماننے والے اس کے دین کا کام چھوڑتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نہ ماننے والوں کو توفیق دیتا ہے۔ اور آج آپ تجربہ کریں، جو نام کے ہم ماننے والے ہیں ان کو آپ 10 مرتبہ دعوت دیں اور وہ ٹالیں گے، وہ دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے پورے طور پر، اور جو نہ ماننے والے ہیں یعنی جو بالکل پورے طور پر باہر ہیں ان کو 1 مرتبہ دعوت دے کر کے دیکھو، 1 مرتبہ دو، 2 مرتبہ دو، 3 مرتبہ دینے کی شاید 4تھی مرتبہ ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ ادھر کھڑکیاں کھل رہی ہیں اور ادھر کھڑکیاں بند ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نوجوانوں سے کام لے، جو آپ کے پاس اسباب ہیں، جو آپ کے پاس ذرائع ہیں، جو آپ کے پاس موقع ہیں، اللہ تعالیٰ ان مواقع کو کام میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ آپ کی اس مجلس کو قبول فرمائے۔